بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان کو اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور دیکھو جو الفاظ ہیں یہ نہیں ہے کہ تکلیف وہ نہ پہنچائے، بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ دوسرے مسلمان اس کی ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہیں، یعنی تکلیف پہنچے نہ، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی، جان بوجھ کر ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں، وہ تو گناہ ہے ہی، لیکن بہت سی صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ ہم چاہ تو نہیں رہے تھے تکلیف پہنچانا، لیکن پہنچ گئی تکلیف، ہمارے کسی عمل سے دوسرے کو تکلیف پہنچ گئی، تو اس میں بھی خطرہ ہے کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ لہذا معاف ایسے موقع پر اپنے جتنے ملنے جلنے والے لوگ ہیں ان سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، اس کائنات میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی ذات نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے، اور آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اصحاب کے ساتھ، ملنے جلنے والوں کے ساتھ عفو و کرم کا معاملہ فرمانے والے ہیں، کسی کو ادنیٰ تکلیف پہنچانے سے گریز، سب کچھ، لیکن ایک موقع پر آپ کھڑے ہو گئے مسجد نبوی میں اور یہ اعلان فرمایا کہ میری ذات سے اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، میں نے کسی کا حق میرے ذمہ واجب ہو، تو میں سب کے سامنے کہتا ہوں کہ مجھ سے وہ حق لے لے، اگر میں نے کوئی تکلیف پہنچائی ہو تو مجھ سے بدلہ لے لے، ورنہ معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ یہ سر اعلان فرما رہے صحابہ کرام کے درمیان کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی اٹھ گئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک مرتبہ آپ نے مجھے مارا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ بدلہ لے لو، تو انہوں نے کہا کہ میرے تو کمر پہ مارا تھا آپ نے، تو کمر پہ مار لو، کہ جی وہ تو جب میری کمر پہ مارا تھا تو میری کمر ننگی تھی، اس کے اوپر کپڑا نہیں تھا، تو آپ بدلہ جو ہے وہ بھی تو پھر ننگی کمر ہی پر ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا میرا یہ میں ہٹا لیتا ہوں چادر، آ جاؤ۔ وہ پہنچے اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت پر بوسہ دیا کہ وہ اس در حقیقت یہ سب کر کے یہ موقع تلاش کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کے اوپر بوسہ دینے کا موقع مل جائے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ اپنی ذات کو کس طرح پیش کر رہے ہیں ساری دنیا کے سامنے، کہ جو چاہے مجھ سے بدلہ لے ورنہ معاف کر۔ اور پھر صحابہ کرام کو بھی تلقین فرمائی، حدیث موجود ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس کے ذمے کسی کا حق واجب ہو، آج اس سے معاف کروا لے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جب نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا، یعنی نہ سونا چاندی کچھ نہیں ہوگا، یعنی اگر تم پیسے دے کر کسی سے معافی لینا چاہو گے تو معافی کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، اس کے دن کے آنے سے پہلے تم یہ معافی کر دو، اس دن نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا، بلکہ کیا ہوگا، وہاں کی کرنسی تو نیکیاں ہیں۔ اگر تم نے کسی کا اس کے اوپر ظلم کیا ہے تو تمہاری نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائیں گی کہ لو تم نے نمازیں پڑھی تھی، لو یہ نیکیاں جو ہے اب سے اٹھا کر ہم نے اس مظلوم کو دے دی جس پر تم نے ظلم کیا تھا۔ اور اگر تمہارے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کے گناہ اٹھا کر تمہارے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔
اس نے جو گناہ کیے تھے وہ اٹھا کر تمہارے اوپر ڈال دیے جائیں گے. اس طرح بدلہ لیا جائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں سے ان کے حقوق کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے معافی مانگ لو لوگوں سے. اور معافی ہر چیز کی. بھائی اگر کسی کی غیبت کی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی سے ایسی طرح بات کی ہے جس سے اس کا دل ٹوٹا، کسی کے اوپر کوئی بہتان لگایا ہے، کسی کے خلاف کوئی بے تحقیق بات پھیلا دی ہے، کسی کا کوئی حق غصب کر لیا ہے، یہ ساری صورتیں وہ ہیں جن کے اندر معافی کیے بغیر نجات نہیں ہوگی جب تک وہ معافی نہ کرے. صرف توبہ سے بھی معافی نہیں ہے. صرف توبہ بیٹھ کے کر لو اس سے بھی معافی نہیں جب تک کہ وہ معاف نہ کرے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے معافی کرا لو. اب یہ معاف کرانا بھی اللہ جس کو توفیق دیتا ہے اسی سے ہوتا ہے کہ معافی مانگ لیتا ہے وہ. ورنہ جن کے دلوں میں تکبر ہوتا ہے، اپنی بڑائی کا گھمنڈ ہوتا ہے، ان کے منہ سے معافی کے الفاظ نکلنا ہی مشکل ہوتے ہیں. کیوں کروں میں، کیوں مانگوں معافی، میری تو ناک کٹ جائے گی، اور میں کسی کے سامنے ذلیل اپنے آپ کو ذلیل کیوں کروں معافی مانگ کر. یہ دماغ میں یہ خناس ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اللہ بچائے وہ معافی سے محروم رہتا ہے. اللہ بچائے بعض لوگ یعنی ان کے دل میں ایک ایسی صورت ہوتی ہے کہ یہ لفظ کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، یہ لفظ منہ سے نکالنا ان کے لیے قیامت ہو جاتا ہے. نہیں نکال سکتے، نہیں نکالتے. کیوں؟ اپنے جو بڑائی دل میں بیٹھی ہوئی ہے، اپنا جو مقام اپنی طرف سے فرض کر رکھا ہے کہ میں تو اس مقام کا ہوں، میں کسی کے آگے ذلیل ہو کر معافی کیوں مانگوں، تو یہ لفظ اس کے منہ سے نہیں نکلتے. مجھے یاد ہے، عبرت کے لیے آپ سے ذکر کرتا ہوں، ایک صاحب تھے مجھ سے، ہیں اب بھی مجھ سے اصلاحی تعلق اچھا خاصا کئی سالوں کا. ان کے بارے میں مجھے کچھ اطلاع ملی تو میں نے کہ کسی صاحب سے حق تلفی کچھ ہوئی ہے، تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ بھائی ان سے معافی مانگ لو جا کے. اب مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، اس پر عمل نہیں ہوتا، معافی نہیں مانگ. پھر میں نے ایک مرتبہ یاد دلایا تو بھئی اتنے دنوں سے کیوں نہیں مانگی، کہ بس کچھ طبیعت میں سبکی کا احساس کہ یہ سبکی ہوگی. خیر پھر میں نے کسی وقت موقع پر کہا کہ بھائی کیا تکلیف ہے اس میں، کسی مسلمان سے اس طرح معافی مانگ لے آدمی. تو پھر کسی طرح کچھ مانگی بھی انہوں نے بعد میں. لیکن یہ جو پورا عرصہ گزرا اس میں، تو اس کے بارے میں ان کی طبیعت پر بڑا گرانی ہوئی، اور اس کے نتیجے میں انہیں کوئی اس طرح کی بات کی کہ میں اب آئندہ اس قسم کی سرزنش کا متحمل نہیں، اس قسم کی بات کا تحمل نہیں. نتیجہ ہے کہ خیر میں نے ان سے معذرت کر لی کہ بھائی آئندہ آپ سے تعلق اس قسم کا میں نہیں رکھ سکتا، کسی اور سے رابطہ کریں. لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات یہ دو لفظ منہ سے نکالنا کسی مسلمان کے سامنے کہ بھائی مجھے معاف کر دو، یہ الفاظ نکالنا بسا اوقات تکبر کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ قیامت گزر گئی جناب پر. تو یہ کس لیے ہوتا ہے؟ اس واسطے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں بہت اونچا شخص ہوں اور معافی مانگنے میں ذلت ہے. ارے کچھ بھی ذلت نہیں، ذلت اس میں ہے کہ ظلم تمہارے کھاتے میں لکھا جائے، ظلم اس میں ہے کہ ناانصافی بھی لکھی جائے، ظلم اس میں ہے کہ تم تکبر میں مبتلا ہو.
یہ سبکی ہے، یہ ذلت ہے. کسی مسلمان سے معافی مانگ لینے میں کوئی ذلت نہیں، یہ عزت ہے کہ تم معافی مانگ لو. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ آج معافی مانگ لو قبل اس کے کہ دینا وہ وقت آ جائے کہ جہاں سونا چاندی کام نہیں آئے گا. کسی کو ٹھیس لگ گئی، کسی کو ہاتھ لگ گیا، تو عادت ڈالو معافی مانگنے کی. بھائی معاف کر دینا، مجھ سے غلطی ہوئی.